ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحریک انصاف کی طرف سے فوج مخالف بیانیہ بنانے، دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ فوج کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ فوج مدنیات اور ڈالر کے لیے لڑ رہی ہے۔ مدنیات کے 5000 لائسنسز کیا فوج نے ایشو کیے؟ یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا فوج وہاں بیلچے لے کر گئی؟ اور کیا شہداء مدنیات کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح پالیسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ فوج خیبر پختونخوا سے چلی جائے، ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو کیا یہ فتنہ الخوارج کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہیں وڈرا کر جائے۔ یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جون سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں۔ تو آپ یہ کہ اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے، ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ، ان کے عمائدین پہ، ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول، کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں۔ کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے۔ تحریک انصاف کھل کر ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کابینہ سے خطاب میں بھی ملٹری آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 15 نکاتی ایجنڈے میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تحریک انصاف کی اس مخالفت پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب تحریک انصاف کے پاس نہیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں، 50% جو آبادی ہے، اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں، کالجوں سے اٹھا دیں، اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں؟ کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں چیز۔ 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر میں، اس کی سیکیورٹی چاہیے ہی نہیں چاہیے؟ تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے، بارڈر سے اٹھا دے؟ مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جون سا نا، آپ جون سا خیبر پختونخوا کو جون سا نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں، اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جون سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ بھی واضح کیا ہے کہ بڑا مذائقہ خیز بیانیہ ہے کہ ہم بے اختیار ہیں، ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ اس وقت جو حکومت ہے اور جو اس سے پہلے حکومت تھی یہ با اختیار تھی، مگر ایک لیڈر پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ وہ با اختیار وزیر اعظم تھا، مگر بعد میں یہ کہتا تھا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو ایک بڑا مذاقہ خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈر، تمام سیاسی نظریات، تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں، جب اگر وہ پاکستانی ہیں۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا، جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو۔ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا۔ بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا، جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کیوں نہیں تھا، فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے، اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھا۔ تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کے خلاف ریاست کی واضح پالیسی دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے 2021 سے 2025 تک بار بار طالبان سے بات چیت کی، مگر طالبان کابل میں کسی لیگل مینڈیٹ کے تحت نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم کس سے بات کریں؟ قطر کے مذاکرات میں ہم نے ایک چیز مانگی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن اس پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ افغان طالبان اور بھارت مل کر پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ریاست پاکستان دنیا پر یہ واضح کر چکی ہے کہ افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیمیں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ القاعدہ، داعش اور بی ایل اے افغانستان میں موجود ہیں، اور فتنہ الہندوستان اور ٹی ٹی پی کی تربیت گاہیں بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کو براہ راست سپورٹ بھی کر رہا ہے اور وار اکانومی کو بھی فیول کر رہا ہے۔ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت اور افغانستان کا گھٹ جوڑ بھی بے نقاب کیا کہ کس طرح افغان طالبان اور مودی سرکار کی قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ ہندوستان کا افغان طالبان کا دہشت گردانہ نیکسس، اس کی ایک بڑی واضح مثال ملی آپ کو اکتوبر کے اوائل میں۔
ایک ہی آگے پیچھے دن ہے کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے بت پرستوں کے ساتھ، وہاں بیٹھا ہوا ہے ہندوستانیوں کے ساتھ. ان کے پچھلے تو جو سے ہیں وہ تو یہ بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے. یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کی اصلیت. جو خوارجوں کے سب سے بڑے سرپرست ہندوستانی کیا کہہ رہا ہے کہ ریئل پالیٹک یہ ہے کہ انیمی آف مائی انیمی از مائی فرینڈ. تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں. جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس سے، تو بھی ساتھ آئیں. یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. افغان طالبان اور انڈیا کے اسی گٹھ جوڑ کا اب دنیا بھی نوٹس لے رہی ہے. پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے مشترکہ اعلامیے میں بھی افغانستان کو باور کروایا گیا کہ چین اور پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. افغانستان اپنے علاقوں میں موجود تمام دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے واضح اور قابل تصدیق اقدامات کرے. امریکہ کے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن نے اپنی حالیہ رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی جلد بازی میں واپسی سے $7.1 ارب کا جدید ترین اسلحہ افغان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. افغانستان میں لڑی جانے والی 20 سال جنگ صرف ایک عسکری مہم جو ہی نہیں تھی بلکہ کھربوں ڈالر کی منظم بدعنوانی کا ایک ایسا باب تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. امریکہ نے افغانستان پر مجموعی طور پر $2400 ارب خرچ کیے، مگر اس خطیر رقم کے باوجود وہاں کوئی پائیدار ادارہ نہیں بن سکا اور $7.1 ارب کا جدید ترین اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا جو اب ٹی ٹی پی جیسے گروہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. یہ امریکی رپورٹ ناظرین پاکستان کے خدشات کی عالمی سطح پر ایک کھلی تائید ہے. دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا میں پولیٹیکل ول نہ ہونے کے مسئلے سے نمٹنے کے ایک سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا مسئلہ سیاسی جماعتوں نے حل کرنا ہے، ہمیں کسی سیاسی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں. کے پی کے کا سلوشن جو سا ہے اس کو آپ کی سیاستدان نے، آپ کی سیاست نے اس کو ہی ریزالو کرنا ہے. میرے بھائی ہمارا اس میں کوئی ایموشنز کا تعلق نہیں، ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں. ہمارا کام ہے سیکیورٹی کے اوپر بے لاگ رائے دینا، وہ ہم دیں گے. سیاست کے اندر ہر چیز کا حل ہے، سیاست اور آئین میں اور قانون میں ہر چیز کا حل ہے، وہ نکال لیں گے اس کا کوئی نہ کوئی. جو حکومت ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے، وہ آل وائز ہوتی ہے، اس نے پورے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے. فوجی جو ہے نا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے، سیاستدان جو ہے نا وہ مختلف شیڈز میں they have the ability to think. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ all wise. So they know it better in the interest of the state. طویل ترین اس پریس کانفرنس کو تجزیاتی طور پر دیکھا جائے تو دو باتیں بہت واضح طور پر سامنے آتی ہیں. ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشن ہی دہشت گردی کے خاتمے کا واحد حل ہے اور اس کی راہ میں مزاحم کوئی بھی رکاوٹ ناقابل برداشت ہوگی. پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو دہشت گردی کے سہولت کار ہونے پر چارج شیٹ کر کے یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ ریاستی پالیسی کے خلاف کوئی اقدام قابل قبول نہیں ہوگا. ریاست تحریک انصاف کے رویے اور بیانیے پر شدید شاکی ہے، لیکن تحریک انصاف اپنے اسی بیانیے کے ساتھ بیک وقت مذاکرات اور عمران خان سے ملاقات اور رہائی کی بھی متمنی ہے. آج ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کا دن تھا اور آج بھی تحریک انصاف یا عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی. ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر عمران خان کی بہنوں اور پارٹی رہنماؤں نے ناکے پر ہی دھرنا دے کر قرآن خوانی کی. تحریک انصاف کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مذاکرات کا کوئی راستہ نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر پی ٹی آئی کو مذاکرات